حقیقی بہن اور بھائی کے آپس میں جنسی تعلقات، خبر سن کر سر شرم سے جھک گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ خامس منہاس۔ ناظرین، یہ افسوسناک خبر جو ہے یہ لاہور کا یہ واقعہ ہے جو کہ پیش آیا۔ تھانہ بادامی باغ میں یہ کیس رجسٹر ہوا اور ایک بہن کے اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ جنسی تعلقات، اور پھر اس پر ایک اور جو ایک مزید جو سانحہ ہوا وہ لڑکی جو ہے وہ شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر جو ہے وہ بھی اپنی جان سے گیا۔ یہ سب کیسے ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہوا ایسے کہ اس لڑکی نے جب بیان دیا ہے تو اس نے یہ کہا کہ ہوا یہ تھا کہ میرے سسرال والوں نے میرے دودھ میں زہر ملایا تھا اور پھر میری جٹھانی نے میرے بچے کو بھی جلایا۔ تو یہ جب واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میرے بچے کو جلایا ہے، اگر آپ نے کوئی ادھر کوئی عمل نہ، اس پر کوئی ایکشن نہ کیا تو آگے وہ ہماری بیٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے میرے امی ابو کو بتانے دیں۔ تو اس شوہر نے بقول اس لڑکی کے کہ اس کے شوہر نے منع کیا کہ نہیں، تم اپنے امی ابو کو نہیں بتاؤ گی، اگر تم نے بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس پر اس لڑکی نے اپنے بھائی، اپنے حقیقی بھائی کو، جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اس نے کال کی اور اس نے سارا واقعہ بتایا، جس پر کہ اس کے بھائی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں آتا ہوں، میں اسے ڈراؤں گا بھی، دھمکاؤں گا بھی اور میں خود معاملہ ٹیکل کر لیتا ہوں۔ ساتھ وہ اپنے دو دوستوں کو لایا اور ان کے پاس پسٹل بھی تھا۔ انہوں نے اس پر احسن پر فائر کیے اور احسن جو کہ اس لڑکی مقدس جس کا نام بتایا جاتا ہے اس کا ہسبینڈ ہے، اس پر فائر کیے۔ ایک فائر اس لڑکے کے پیٹ میں پیوست ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ جو اس کے بعد پھر اس لڑکی کو پولیس نے تفتیش کی، ان کے جو نمبرز، کال نمبرز جو ہیں وہ ٹریس کیے اور یہ لڑکی مقدس اور اس کے بھائی کو انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ اور یہ سارا جو ہے کنفیشن لڑکی نے اور اس جو لڑکا ہے اس نے بھی کیا ہے، اور لڑکی نے یہ بھی کنفیشن کیا، اقبال جرم کیا کہ میرے حقیقی بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور یہ ناجائز تعلقات 9 سے 10 ماہ جو ہے ماہ سے جاری تھے، اور یہ ہم ملتے تب تھے کہ جب میں اپنے بچوں کی کوئی دوائی لینے کے لیے جاتی تھی تو جو ڈاکٹر کا کلینک تھا وہ اس کے پاس ہی ایک کارخانہ تھا، اور اس کارخانے میں میرا یہ جو حقیقی بھائی ہے یہ کام کرتا تھا اور ہم وہاں پر جا کے ملتے تھے، اور وہاں پر ہم جو ہے گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اور منہ کالا کرتے تھے، اور ہم یہ وہاں پر یہ سارا معاملہ کرتے تھے۔ اور اس لڑکی نے کہا کہ یہ جب میرا بھائی آیا تو اس نے یہ فائر کیے اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کو گولیاں لگیں اور ایک گولی پیٹ میں لگ گئی۔ اور اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ میرا اپنے شوہر کو مروانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سب اچانک ہوا۔ اور جب میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، اور جو میری شوہر کی جو موت والا واقعہ ہے بالکل ہم ایسا کوئی نہیں چاہتے تھے، وہ تو صرف سمجھانے کے لیے آیا تھا، اور اس گولی کے نتیجے میں میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس پر وہ لڑکی کافی پشیمان تھی، اور پھر جب اس کے بھائی سے بات ہوئی جو اس کا حقیقی بھائی ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ میرا اپنی بہن کے شوہر کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ جو گولی پیٹ میں لگی اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں مارنے نہیں آیا تھا، لیکن یہ اچانک سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ بالکل اس پر یہ پشیمانی ہے، ہم سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، اور یہی اس کے بھائی نے بھی کہا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یقیناً یہ قیامت ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں اور اپنے ملک میں۔ ایسی چیزوں سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو بچائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد دھیان رکھنا چاہیے، اور ایسے معاملات سے خود کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے دیگر لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ ایک اگلے ولاگ تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔